على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. صدق الله العظيم. ایک بار درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ محمد. معزز سامعین، پیارے بچوں، کربلا محرم یہ صرف ایک داستان نہیں ہے، ایک ایسی عجیب و غریب واقعہ اس روئے زمین پر ہوا کہ بظاہر نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کو قتل کرنے پر آمادہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا. ابھی شعر پڑھ رہے تھے قاصد بھائی کہ ننھے حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے زندگی ایسے گزاری کہ ان کا احسان دین پر یقیناً تا قیامت رہے. جب ذکر کیا جائے گا اسلام کا، اذانیں دی جائیں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، دین اسلام کے نام پر کوئی کام کیا جائے گا، تو یقیناً اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی قربانیاں ضرور شامل ہوں گی. تو کربلا یا محرم یہ کوئی تہوار نہیں ہے کہ آئے ہم گھومے ناچے کھیلے کودے اور ختم کر دیے. اگر کربلا سننے کے بعد بھی مسلمان بزدل رہ گیا تو مسلمان نے کربلا کہاں سنا ہے؟ کربلا سننے کے بعد بھی ہم دین سے دور رہے تو ہم نے کربلا نہیں سنا ہے. بہرحال مفتی صاحب ابھی اس میں مزید بیان کریں گے. آج اسلامی نئے سال 1446 ہجری، اسلامی سال کو ہجری سال بھی کہتے ہیں، تو نیا سال شروع ہو گیا. آج محرم الحرام کی 1 تاریخ. 1445 ہجری چل رہی تھی، اب 1446 ہجری شروع ہو گئی. آج 1 محرم کو ہمارے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک بھی آج مغرب بعد سے شروع ہوا ہے، کل مغرب تک ہوگا. تو بزرگوں کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کا ذکر سنا جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کا ذکر پڑھا جائے، ان کا ذکر پڑھایا جائے. اس سے بہترین طریقہ ساری دنیا میں نہیں ہو سکتا. آپ ناچ گا کے لہو و لعب کر کے کسی بزرگ کو یاد نہیں کر سکتے. وہ تو آپ اپنی نفسانی خواہشات پوری کر رہے ہیں، وہ تو آپ اپنے شیطان کی منمانی کر رہے ہیں. بہرحال تو آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 اہم ساتھی نبی علیہ السلام کے ہوئے، جنہیں خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کے 4 خلیفہ، جس میں دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہیں 26 ذی الحجہ کو زخم دیا ابو لؤلؤ نامی ایک مردود نے. حضرت اس دن حیات میں رہے اور 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں. آپ کے دور میں اسلام کی بڑی توسیع ہوئی. آپ مومن اور منافق میں فرق کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کو فاروق کہا جاتا ہے، یعنی فرق کرنے والا. عمر آپ کا نام ہے، فاروق، امیر المؤمنین، یہ سب آپ کے لقب ہیں. تو بہرحال آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، ایک عظیم صحابی رسول ہیں. آپ کے دور میں اسلام کی بڑی توسیع ہوئی. تقریباً 1/3 دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ رہا، مسلمانوں کی حکومت تھی. آپ کا دور خلافت تقریباً 10 سال اور 5 یا 6 مہینے اور کچھ دن تھا آپ کا دور خلافت. تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو ساری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوئی. کیا یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کے چلتا تھا؟ یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا، کیا اس کے پاس کوئی ایٹمی پاور تھی؟ یہ عمر جو 1/3 دنیا پر حکومت کرتا تھا، کافر تو کافر، شیطان بھی جس سے لرزتا تھا، ان کے پاس کون سی قوت تھی؟ تو آپ کو معلوم ہوگا وہ صرف ایمان کی قوت تھی جس سے زمانہ لرزتا تھا. ان کے پاس ایمان کی قوت تھی. وہ نبی علیہ السلام سے اس قدر محبت فرماتے تھے
کہ ان کے بارے میں علماء سے ہم نے سنا کہ ایک مسجد میں جا رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہدایت فرمائی، کچھ باتیں کہی، وہ رب ہے، اس کا حبیب ہے، وہ جانے اور حبیب جانے. تو وہ منافق تھا وہ امام، اور بار بار وہی آیت پڑھتا تھا کہ نبی علیہ السلام کو نیچا دکھا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اور اس امام کی گردن اڑا دی. ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، دونوں کے بیچ کچھ معاملہ ہو گیا. دونوں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے مسئلے کو حل کرا لیا. حل کرانے کے بعد جب منافق کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا تو وہ آ گیا حضرت عمر کے پاس، کہا چلو وہاں بھی فیصلہ کرا لیں. حضرت عمر کے پاس آیا، بتایا ایسا ایسا ماجرا ہے. تو حضرت عمر کو پتا چلا کہ نبی تو فیصلہ کر چکے ہیں. حضرت عمر اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا رکو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر میں گئے، تلوار نکالی، اس کی گردن دھڑ سے اڑا دی. فرمایا جو نبی علیہ السلام کا فیصلہ نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے. تو یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کے آگے، نبی علیہ السلام کی ناموس کے آگے کسی کی رعایت نہیں. یہ وہ صحابہ تھے. آپ کو بتاؤں رات میں دورہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی کا بیان ہے، میں بھی ساتھ میں تھا. گئے ایک گھر میں، دیکھا ایک علاقے میں کہ کہیں آگ جل رہی ہے. پاس میں گئے، دیکھا ایک عورت ہے، کچھ بچے ہیں، آگ جل رہی تھی. عورت سے پوچھا کیا ماجرا ہے، بچے رو رہے ہیں. فرمایا اس میں کیا ہے، برتن میں کیا ہے، آگ پہ جو برتن رکھا ہوا ہے. کہا کہ اس میں پانی. فرمایا